آج کل تو یہاں تک ان عورتوں کو جو ایام مخصوص میں ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے معاذ اللہ، کہ قرآن مجید کو ہر صورت میں پڑھ لینا چاہیے، چاہے ہاتھ میں بے وضو بھی پکڑ لیں تو پھر بھی پڑھ لینا چاہیے، کافر کے ہاتھ میں پکڑا دیں، عیسائی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، یہودی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور کسی صورت میں بھی اگر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ ہاتھ لگائیں مگر پاک لوگ ہی، پاک لوگوں کو ہی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ پاک نہیں ہے، اگر کوئی بندہ باوضو نہیں ہے تو اسے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس اور رمضان مقدس کی مقدس گھڑیاں آپ کے سامنے ڈاکٹر محمد فیاض فرقانی حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، فہم دین کورس کا آج کا ہمارا یہ 13واں لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی بے ادبی سے بچو۔ یہ بے ادبی کس لحاظ سے ہے؟ دیکھیں، آج ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہر صورت میں پڑھ لینا چاہیے، چاہے ہاتھ میں بے وضو بھی پکڑ لیں تو پھر بھی پڑھ لینا چاہیے، کافر کے ہاتھ میں پکڑا دیں، عیسائی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، یہودی کے ہاتھ میں پکڑا دیں، اور کسی صورت میں بھی اگر آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حالانکہ میرے بھائیو یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ ہاتھ لگائیں مگر پاک لوگ ہی، پاک لوگوں کو ہی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ پاک نہیں ہے، اگر کوئی بندہ باوضو نہیں ہے تو اسے قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ ہاں، زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ قرآن مجید کی بے ادبی ہے، امتیاز ہے قرآن مجید کا اس لحاظ سے کہ باقی بکس کو ہم پکڑ بھی سکتے ہیں جیسے مرضی، ہم ان کو پڑھ بھی سکتے ہیں جیسے مرضی، انہیں رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا ایک خاص مقام، خاص مرتبہ، خاص عزت ہے۔ اس کو نہ تو ہم اس طریقے سے پکڑیں کہ جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، اور نہ ہی ہم اس کو بے وضو ہاتھ لگائیں۔ میرے بھائیو، اصل میں ہمارے ہاں کچھ مسلک ایسے بنے، کچھ فرقے ایسے بنے کہ جنہوں نے بے ادبی کو پروموٹ کیا، انہوں نے پھر قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ بھی اپنے لحاظ سے خود ہی کیا۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ ترجمے کر رہا ہوں۔ عبد القادر دہلوی نے ترجمہ کیا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ حالانکہ یہ ترجمہ آپ سنتے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ شرف الدین نعیمی نے کیا نہیں ہاتھ لگاتے مگر اس کو پاک، اسی کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا کہ اس کو بجز پاک فرشتوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ حیرت دہلوی نے ترجمہ کیا نہیں چھوتے مگر اس کو پاک لوگ۔ ترجمہ عبد الماجد ریابادی کا، جسے کوئی ہاتھ نہیں لگاتا بجز پاکوں کے۔ وحید الزمان نے اس کو کہا اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک، جسے پاکیزہ ہستیوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ ابو الکلام آزاد کا یہ ترجمہ ہے۔ نذیر دہلوی کا ترجمہ ہے اور پاک فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگانے پاتا۔ اور چونا گڑھی کا ترجمہ ہے جسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ فتح محمد جلندری کا ترجمہ ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ امر تصریح کا ترجمہ یہ ہے اس کو پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ فرمان علی کا ترجمہ یہ ہے اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہیں۔ اب یہ تمام کے تمام تراجم، نہیں ہاتھ لگاتے، نہیں ہاتھ چھوتے، نہیں مس کرتے، یہ تراجم ہیں۔ لیکن اگر آپ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ دیکھیں، اسے نہ چھوئے مگر باوضو، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، اللہ پاک منع کر رہا ہے کہ یہ میری کتاب پاک ہے، اس کو میں نے تقدس عطا کیا ہے، اس لیے اس کو تم لوگوں نے چھونا ہے تو باوضو ہو کے چھونا ہے۔ انہوں نے اس کو ترجمے کو نفی کی طرف لے گئے، اور امام صاحب اس کو نہیں کی طرف لے گئے ہیں کہ اجازت نہیں ہے، چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جو لوگ چھو رہے ہیں اس انداز میں، یہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ آئیں ذرا آپ حدیثوں میں دیکھیں، حدیثیں بھی بہت ساری موجود ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے حضرت عمر بن حزم کو یمن میں بھیجا گیا تو انہیں کہا گیا لا یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن مجید کو طاہر ہو کے ہی ہاتھ لگانا، یعنی پاک ہو کے ہاتھ لگانا۔ حالانکہ وہ تو پہلے بھی پاک ہیں، کہ اس لحاظ سے جو ترجمہ دوسرے کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ وضو والا ترجمہ ہے اور وضو والا معنی ہے۔ حکیم بن حزام کو کہا گیا لا تمس القرآن الا وانت طاہر،
قرآن کو ہاتھ نہ لگانا مگر تم جب پاکیزہ ہو اس وقت۔ مستدرک للحاکم کی حدیث ہے۔ امام دار قطنی نے بھی ایک مکمل باب باندھا جس میں انہوں نے کہا کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نہ چھوئے قرآن کو مگر طاہر۔ حکیم بن حزام کو جب یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہیں بھی کہا گیا کہ قرآن کو نہ چھونا مگر یہ کہ تم پاک ہو، معنی یہ بنتا ہے کہ وضو کی حالت میں ہو۔ حضرت عثمان بن عاص سے کہا گیا کہ نہ چھو قرآن کو مگر تم طاہر ہو۔ یہ تمام کی تمام احادیث حضرت عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پہ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو ہم نے کہا کہ اے سلمان فارسی ذرا وضو کر لیں تاکہ ہم آپ سے قرآن کے مسئلے پوچھیں تو آپ ہمیں بتا دیں۔ تو آپ نے آگے سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تم مجھ سے مسئلے پوچھو، میں تمہیں مسئلے بتا دوں گا، میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن کے پاس جا کر یہ بات کہی تھی کہ دو مجھے تم کیا پڑھ رہی تھی جب آپ کی ایمان لانے کا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، تو آپ نے کہا پہلے آپ نے اپنے بہنوئی کو بھی اور اپنی بہن کو مارا اور پھر کہا دو مجھے جو تم کتاب پڑھ رہے تھے، تو آگے سے حضرت عمر کو جواب ملا بہن کی طرف سے کہ انک رجس، آپ ناپاک ہیں، اس قرآن کو وہی چھوتا ہے جو پاک ہوتا ہے۔ تو واضح طور پر ہے کہ انہوں نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد چونکہ ایمان تو دل میں اسی وقت ہی پیدا ہو گیا تھا اور ایمان چونکہ ظاہر ہے، ان کے چہرے سے تمام کی تمام چیزیں ظاہر ہو رہی تھیں، تو انہوں نے پھر غسل کیا، فتوضا، پھر انہوں نے وضو کیا اور پھر انہوں نے قرآن کو ہاتھ لگایا۔ اب یہ تمام کے تمام دلائل اس بات پر واضح طور پر دلیل ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ معاذاللہ آج کل تو یہاں تک ان عورتوں کو کہ جو ایام مخصوص میں ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ معاذاللہ یہ بہت بڑا جرم ہے، قرآن کی بے ادبی سے بچیں۔ بہت عظیم کتاب ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں بے وضو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جتنا ادب کر سکتے ہو قرآن کا ادب کرو، کیونکہ قرآن نے قیامت کے دن آ کے تمہاری شفاعت کرنی ہے۔ اس سے جو محبت کرے گا، جو اس سے پیار کرے گا، جو اس کا ادب کرے گا، یہ اس کی شفاعت کرے گا، جو اسے محبت سے پڑھے گا یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، لیکن بے وضو اس کو ہاتھ نہ لگائیں، با وضو ہو کر ہاتھ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔